معروف اینکر اقرار الحسن جہاں اپنے پروگرام سرعام اور متنازع ٹویسٹ کی وجہ سے ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں، وہیں ایک سے زائد شادیاں بھی ان کی موضوع بحث بنی ہوئی ہیں۔ موصوف کو شاید پاکستان کے پہلے اینکر کا اعزاز حاصل ہے جو ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3 بیویاں رکھنے والے شوہر کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستانی جیسے سماج میں جہاں لوگ 2 بیویاں ایک ساتھ ایک گھر میں نہیں رکھ سکتے، وہیں اقرار الحسن اپنی دونوں بیویوں کو ایک ساتھ لائیو شو میں لے آئے۔ اور اس پر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ پوری کی پوری فیملی میں ایسی یونٹی دیکھنے کو ملی کہ پوری فیملی ایک ہی کلر کے ڈریس میں اس پروگرام میں شریک ہوئی، گویا جیسے کہہ رہی ہو کہ ہم ہیں جنموں کے ساتھی، ہم ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن ان جنموں کے ساتھیوں میں اگر کسی ایک فرد کی کمی تھی تو وہ تھی فرح یوسف کی۔ موصوف نے اپنی 2 بیویوں کو تو اکٹھے کر لیا، لیکن فرح یوسف کو اس پروگرام میں شرکت پر آمادہ نہیں کر سکے۔ حالانکہ سننے میں آیا ہے کہ فرح یوسف بھی ان دنوں کراچی آئی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ان کی طبیعت کسی کھانے کی وجہ سے شاید خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی روز سے اپنا ویلاگ نہیں کر پا رہی۔ اب حقیقت تو اصل میں یہ ہے کہ جہاں اقرار الحسن 2 بیویوں کو ایک ساتھ ایک پروگرام میں شرکت کے لیے لے گئے، وہاں فرح یوسف کو نہ لے جانے پر ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور وہ اس وقت بہت زیادہ صدمے کی حالت میں ہیں۔ اقرار الحسن کی دونوں بیویوں کا ہر جگہ ایک ساتھ ہونا اور اس پہ تیسری بیوی کا ان کے ساتھ نہ ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دال صرف کالی نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اقرار الحسن کی تیسری شادی پر ان کی دوسری اہلیہ فرح یوسف ان سے سخت خفا ہو گئی ہیں، کیونکہ فرح یوسف انہیں کسی طور پر بھی تیسری شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ حالانکہ انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ اگر اقرار الحسن تیسری شادی کرنا چاہیں تو وہ انہیں بالکل بھی نہیں روکیں گی، کیونکہ ان کا مذہب انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن وہ تو صرف یہ باتوں ہی باتوں میں کہہ رہی تھی، وہ تو یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ اقرار الحسن اس پر اصل میں عمل پیرا ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اقرار الحسن نے جب سے تیسری شادی کی ہے تب سے فرح اقرار ان کے ساتھ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ نہ ان کے ویلاگ میں ہمیں اقرار الحسن نظر آتے ہیں، نہ ہی ان کی باتوں میں اقرار الحسن کا ذکر ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پوری کی پوری فیملی کراچی میں موجود ہے، یعنی اقرار الحسن اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ کراچی میں موجود ہیں، وہیں پر فرح اقرار بھی کراچی میں ہوتے ہوئے ان کے ساتھ موجود نہیں ہے، جو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بلکہ ان تینوں کے درمیان بہت بڑا اختلاف جو ہے وہ جنم لے چکا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے وہ بھی آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اقرار الحسن کی تیسری شادی جو کہ عروسہ خان سے ہوئی ہے وہ ان کی پہلی اہلیہ قرۃ العین نے خود کرائی ہے، کیونکہ عروسہ خان جو ہیں وہ قرۃ العین کی بہت قریبی دوست ہیں اور ان دونوں کو بہت عرصے سے اکٹھے دیکھا جا رہا تھا، اور پھر اب جب اقرار الحسن نے ان کے ساتھ شادی کر لی ہے اس کے بعد بھی ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا، بلکہ ہنی مون پر بھی اقرار الحسن کا دونوں بیویوں کو ایک ساتھ لے کر جانا، یعنی عروسہ خان کا تو یہ پہلا ہنی مون تھا، یعنی پہلی شادی تھی، لیکن اقرار الحسن کی عروسہ خان کے ساتھ تیسری شادی تھی۔ تیسری شادی پر وہ بجائے اس کے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اکیلے ہنی مون منانے جاتے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایسا کرتے وہ اپنی پہلی اہلیہ اور بیٹے پہلاج کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور تھائی لینڈ میں منائے گئے اس ٹرپ کی تصاویر انہوں نے اپنے اکاؤنٹس پر بھی لگائیں اور لوگوں نے اس کو نہ صرف دیکھا بلکہ حیران بھی ہوئے۔ عروسہ خان اپنا ہنی مون مناتے، بہت زیادہ انجوائے کرتے اور اپنے ویلاگ میں بھی لوگوں کو دکھاتے نظر آئیں، وہیں پر یہاں بھی ہمیں فرح یوسف نظر نہیں آئی۔ اگر اقرار الحسن اپنی دونوں بیویوں اور بچے کو وہاں پر لے کر گئے تھے تو وہ اپنی دوسری اہلیہ فرح یوسف کو ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ کیا فرح یوسف ابھی تک ان سے ناراض ہیں؟ کیا اقرار الحسن نے فرح یوسف سے اجازت دیے بغیر یہ شادی کی ہے، یا پھر قرۃ العین نے فرح یوسف سے بدلہ لینے کے لیے اقرار الحسن کی تیسری شادی کرائی ہے؟ اقرار الحسن کی پہلی اہلیہ قرۃ العین جس طرح عروسہ خان کو سپورٹ کر رہی ہیں، جس طرح ان کی زندگی کے ہر اہم موقع پر ہمیں عروسہ خان دکھائی دیتی ہیں، اس سے تو یہ صاف دکھ رہا ہے کہ یہ شادی صرف اور صرف قرۃ العین نے فرح یوسف سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے، تاکہ فرح یوسف کو بھی اس درد کا احساس ہو سکے جو انہوں نے اقرار الحسن سے دوسری مرتبہ شادی کر کے قرۃ العین کو دیا تھا۔ بہرحال اقرار الحسن کی دونوں بیویوں کا ایک ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے اور جو یونیک اتحاد ہے وہ لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ دونوں بیویاں اقرار الحسن کو خوش رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دے رہی۔ ابھی حال ہی میں اقرار الحسن اور قرۃ العین کی ویڈنگ اینیورسری آئی اور ہم سب اس وقت حیران ہو گئے جب اس ویڈنگ اینیورسری کی سیلیبریشن جو ہے وہ عروسہ خان نے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں قرۃ العین نے اپنے کپڑوں کا ایک برانڈ لانچ کیا ہے، لیکن اس برانڈ کی لانچنگ سیریمنی بھی قرۃ العین کے ساتھ عروسہ خان نے کور کی ہے۔
इसे भी महज इत्तफाक ही कहिए कि इकरारुल हसन की तीनों बीवियां जो हैं वो एंकर हैं, यानी इकरारुल हसन की पहली अहलिया कुरतुलैन उनके साथ खबरें पढ़ा करती थी, वो एंकर थी, और इस तरह इकरारुल हसन उनके साथ जो है वो दिल लगा बैठे, उन पर फरेफ्ता हुए, और फिर उन्होंने कुरतुलैन के साथ 2007 में पहली शादी की जिससे उनका बेटा पहलाज पैदा हुआ। इसके बाद उन्होंने 2012 में अपनी साथी एंकर फराह यूसुफ के साथ शादी की, और लेकिन इसको छुपाए रखा 5 बरस तक। 5 बरस के बाद 2017 में उन्होंने इस शादी को अनाउंस किया। इसी तरह 2023 में उन्होंने अरूसा खान के साथ शादी का इकरार नहीं किया, बल्कि मीडिया पर जब ये खबरें बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई तो बिल आखिर इकरारुल हसन को एक निजी टेलीविजन पर इंटरव्यू के दौरान इस बात का इकरार करना पड़ा कि वो तीसरी शादी कर चुके हैं। लेकिन लोगों को यकीन उस वक्त आया जब वो मारूफ यूट्यूबर नादिर अली के प्रोग्राम में अपनी तीसरी अहलिया अरूसा खान के साथ शरीक हुए। इस वक्त इकरारुल हसन की तीसरी अहलिया अरूसा खान की चारों उंगली नहीं बल्कि 5 उंगलियां घी में हैं। 1 बरस कबल तक तो वो सिर्फ आम सी रिपोर्टर थी, लेकिन 1 बरस बाद जब वो इकरारुल हसन से शादी कर चुकी हैं, वो एक बहुत बड़े डिजिटल चैनल की हेड बन चुकी हैं। इसी तरह इकरारुल हसन की पहली अहलिया कुरतुलैन भी अपने कपड़ों का ब्रांड एन नगर के नाम से लॉन्च कर चुकी हैं। लेकिन ऐसे में हमें अगर कोई घाटे में नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ फराह यूसुफ नजर आ रही हैं, जो ना सिर्फ अपने व्लॉग्स में हमें अकेली नजर आ रही हैं बल्कि हकीकी जिंदगी में भी इकरारुल हसन की तीसरी शादी के बाद बहुत ज्यादा तन्हा और अकेला हो गई हैं। इकरारुल हसन इस वक्त अपनी दोनों बीवियों और बेटे के साथ जहां दुनिया भर में घूम फिर रहे हैं, एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, वहां फराह इकरार हमें अकेली अपने व्लॉग्स करती और अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाती नजर आ रही हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इकरारुल हसन फराह यूसुफ को भी वो बराबर के हकूक अदा करे जो वो अपनी बीवियों को अदा कर रहे हैं। हालांकि वो अपने हर प्रोग्राम में ख़वातीन के हकूक की बात करते हैं और ख़वातीन को इक्वली जो है वो राइट्स देने के पाबंद भी हैं और उसके ख़ाम भी हैं, और वो ये नज़रिया भी रखते हैं कि ख़वातीन को उनके बराबर हकूक दिए जाएं। हमें उम्मीद है कि इकरारुल हसन फराह यूसुफ के मामले में भी अपनी बात पर कायम रहेंगे और उन्हें भी उनके वो तमाम हकूक अदा करेंगे जो वो अपनी दोनों बीवियों के हकूक अदा कर रहे हैं। अगर बात की जाए इकरारुल हसन की तीनों बीवियों के बारे में राय की, तो इकरारुल हसन की तीनों बीवियों के बारे में बड़ी खुशगवार आरा मौजूद हैं। कुरतुलैन के बारे में उनका कहना है कि कुरतुलैन उनकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत है, वो उनकी ज़िंदगी का सबसे मजबूत हिसार है और उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट है। इसके साथ साथ वो फराह यूसुफ को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग करार देते हैं, जबकि तीसरी अहलिया अरूसा खान को वो अपनी ज़िंदगी में खुशियों का महवर कहते हैं और कहते हैं कि वो उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाली और उनकी फैमिली को जोड़ने वाली खातून हैं। जी नाज़रीन, अगर इकरारुल हसन अपनी तीनों बीवियों के साथ अपने घर में खुशो-खरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो लोगों को भी उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए जब तक कि वो चौथी शादी ना कर ले। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए।